بہت شکریہ۔ ایوان صحافت میں ہم موجود ہیں دوستوں کے ساتھ، اب انفارمل کافی ڈسکشن رہی، چونکہ ملک بھر میں الیکشن ہوئے ہیں۔ الیکشن کا جو نتیجہ آیا ہے اس کے اوپر ہر پارٹی کا اپنا موقف ہے، ساتھ ساتھ شور بھی بہت ہے کہ مطلب اس الیکشن میں فیئر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوا ہے، دھاندلی ہوئی ہے، مختلف قسم کے ایشوز اس وقت ہیں۔ ملک کے اکنامک حالات بھی بڑے ناگفتہ ہیں، مشکل حالات ہیں۔ پولیٹیکلی سٹیبلٹی کی بھی ملک کو ضرورت ہے، لیکن الیکشن کے نتیجے کے بعد کافی سارے چیلنجز ملک کو درپیش ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف شروع دن سے ایک ہی تھا کہ ایک نئی سوچ کو چننے کی ضرورت ہے پاکستان کی سیاست کے اندر۔ یہ جو تقسیم در تقسیم کی سیاست ہے، میں نہ مانوں والی سیاست ہے، یا اپنے سیاسی مفادات کے لیے ملک کے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں ان کو خراب کرنا یا ان کے اوپر سوالات کھڑے کرنا، یہ سب کچھ ہونا تو نہیں چاہیے تھا۔ لیکن اس وقت ایک ہیجان کی کیفیت ہے، ملک کا یہ ایک نازک دور کے اوپر سے گزر رہا ہے۔ تو جو سوچ پیپلز پارٹی کی دی ہوئی ہے پاکستان کے عوام کے لیے، جو ایجنڈا دیا تھا، اس کو جتنی پذیرائی ہمیں ملی ہے، وہ مینڈیٹ کے اوپر ہم پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم ان کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر انشاءاللہ آگے چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے اور نئی ایک ایسی حکومت بنے جس کے اوپر عوام کی اسپائریشنز ہوں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد ارکان ہیں وہ گو کہ میجورٹی تو کلیم کرتے ہیں، لیکن حکومت کرنا وہ بھی نہیں چاہتے، حکومت بنانا نہیں چاہتے، حکومت بنانے میں وہ انٹرسٹڈ نہیں لگ رہے۔ دوسری بڑی جماعت جو عوام کے سامنے آئی ہے وہ مسلم لیگ نون ہے۔ الیکشن سے قبل تک ان کا موقف کچھ اور تھا، لیکن الیکشن کے نتیجے کے بعد ان کا موقف تھوڑا سا سلائڈ تبدیل ہوا ہے۔ تو یہ میٹھا میٹھا ہاف ہاف کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہوتا ہے۔ اب مشکل حالات ہیں، اس مشکل حالات میں جس طرح کا ماحول پیدا ہوا ہے اس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، ملک کو سنبھالنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پورے حالات میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کا اور دیگر جو الیکشن کمیشن ادارے ہیں ان سب کی ذمہ داری ہے کہ ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے بہت ساری چیزیں، مطلب فارمیشن آف گورنمنٹ ایک فیکٹر ہے، لیکن پولیٹیکل سٹیبلٹی اس کے اندر بہت زیادہ لانے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز کو کسی کامن ایجنڈے پہ بیٹھ کے کسی ایک چارٹر کے اوپر، موقف کے اوپر آ کے پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا سوچیں سب۔ دوسری طرف گلگت بلتستان کی حالات کے اوپر بھی جب ہم آتے ہیں تو گلگت بلتستان کے اندر بھی بہت زیادہ حالات ناگفتہ ہیں، بہت مشکل حالات ہیں۔ یہاں پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو سہولیات کا فقدان ہے، مطلب نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے۔ سردی کا ماحول آپ کے سامنے ہے، اس پورے اس کے اندر گورنمنٹ کو پرفارم کرنے کی ضرورت ہے۔ اوپر سے گندم کے ریٹس بلا وجہ، جو کہ جن کی ضرورت نہیں تھی، گندم کے ریٹس بڑھائے گئے۔ ان ریٹس بڑھانے کی صورت میں بہت ساری پھر پولیٹیکل فورسز میدان میں آئی اور ایک ماحول پیدا کیا گیا گلگت بلتستان کے اندر۔ 1.5 مہینے لوگوں کو سفر کرنا پڑا اور حکومت کو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ اس فیصلہ واپس لینے کے بعد بھی پھر فائنانس جو ایکٹ تھا، یا آپ کا جو فائنینشل ایکٹ تھا، اس کو بھی واپس لینا پڑا۔ بہت ساری چیزیں جو تبدیلیاں آئی ہیں، اس صورت میں مطلب حکومت بہت زیادہ بیک فٹ پہ گئی، اور اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ پرفارم کرے۔ جب تک گورنمنٹ پرفارم نہیں کرے گی اور جب تک حکومت اپنے عوام کو درپیش مسائل کو حل کرنے کے لیے یکجان ہو کے محنت کر کے صبح شام اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرے گی تو بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس پوری سچویشن کو سے نکالنا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت گلگت بلتستان اپنی ذمہ داریاں ادا کرے، فوری طور پہ تمام وزراء کو بلائے، تمام اپنے نمائندوں کو یہاں پہ گلگت میں جمع کرے۔ چلو الیکشن کے ایام تھے، الیکشن کا ماحول تھا، تقریباً سارے وزراء اور ہم سب بھی ادھر نہیں تھے، تو اب فوری طور پہ واپس آ کے اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور لوگوں کو کوئی اس طرح کا کوئی میسیج دے دیں، مطلب تاکہ لوگوں کے اندر جو بے چینی ہے،
بے یقینی ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے. تو ابھی تک حکومت نے کوئی عوام کی بینیفٹ کے لیے کوئی اس طرح کا کوئی اقدام ابھی تک ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, تمام ممبران سے میں گزارش کرتا ہوں, وزراء سے گزارش کرتا ہوں, حکومت سے گزارش کرتا ہوں, کم از کم ان زمینوں کا مسئلہ حل کریں. آپ سے بہت کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ تو ایک قانون سازی کے ذریعے حل ہو سکتا ہے. اس کے اوپر ہم نے بہت سارے ریفارمز کر کے اس حکومت کے لیے کر کے دیے. ہم نے ایگریکلچر کے اوپر بہت سارے ریفارم کیا ہوا ہے. ہم نے منرل مائننگ کے اوپر بہت سارے ریفارمز کر کے, ڈاکومنٹس بنا کے, لیجسلیشن کر کے, اچھا مسودے بنا کے ہم نے گورنمنٹ کو ہر سال کیے ہوئے ہیں. اچھا ہم نے واٹر اینڈ پاور کے اوپر, واٹر جنریشن کے اوپر ہم نے واٹر پالیسی کے مطابق قوانین بنائے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک آپ اس پاور پالیسی کو قانونی شیپ نہیں دیں گے گلگت بلتستان میں, اس کو اکارڈنگلی ادارے نہیں بنائیں گے, تب تک وہ پاور پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. اور گلگت بلتستان میں جو آپ کو انرجی پوٹینشل ہے, اس پوٹینشل کو کلٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کلٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو انسٹیٹیوشنز بنانے کی ضرورت ہے, اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے. وہ سارے ریفارمز ہم نے کر کے اپنے فورم سے حکومت کو ارسال کیے ہوئے ہیں. لینڈز کے اوپر بھی ہم نے تقریباً 1.5-2 مہینے کی ورکنگ کر لی اور اتنے سارے ہم نے ریفارمز پروپوز کیے. اب اس کو لیگل شیپ دینے کی ضرورت ہے. کیبنٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں, اس بل کو لے جائیں. لینڈز ریفارم کا جو بل ہے اس کو اسمبلی میں لے جا کے پاس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا جو منرل کا سبجیکٹ ہے یہ بہت زیادہ پوٹینشیل کا سبجیکٹ ہے, جو آپ کی اکنامک مطلب اپ لفٹ کو ڈیل کرے گا. آپ کی غربت پبلک کے پاس جب ووٹ کے لیے آپ جائیں گے تو کیا آپ پبلک کو اس طرح مطمئن کر سکتے ہیں؟ سر بات یہ ہے نا, سوال سب سے بڑا یہ ہے, میں بھی یہ کہتا ہوں, دیکھیں میری بات سنو, ایک تو فائنینشیل کرنچ ہے, اس فائنینشیل کرنچ کو دیکھتے ہوئے چلنا چاہیے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چلنا چاہیے. میں نے اس وقت بھی کہا کہ آپ ریفارم کرتے ہیں تو اوپر سے شروع کریں, آپ عوام کے پاس آ کے شروع نہ کریں. عوام کے پاس سبسڈی ہے, اس کو واپس نہ لیں. اگر آپ نے ریفارم کرنا ہے تو بڑے افسر سے کریں, بیوروکریٹ سے کریں, پولیٹیشین سے کریں, وزراء سے کریں. مطلب وزراء فارچونر میں چلیں گے, اب عوام سے سبسڈی اٹھائیں گے تو احتجاج تو ہوگا. سب کو میانہ روی کے اندر آنا پڑے گا, سب کو مطلب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کم کرنے پڑیں گے, لوگوں کو مراد دینے پڑیں گے. وہ جب کریں گے تو پھر جا کے گورنمنٹ کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے نوکر ہوتی ہے گورنمنٹ. جو حکومت عوام کی نوکر ہوگی وہ چلے گی, جو عوام کے اوپر حاوی ہوگی وہ نہیں چلے گی. وہ تو لوگ نفرت کرتے ہیں, اس سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اس طرح نہیں ہوتا. یہی بس اب اسمبلی کا اجلاس نہ بلانا خامی ہے نا. دیکھیں حاجی صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, اس نے جواب دینا ہے. اس نے مطلب 2 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد اس کا ٹینیور ختم ہونا ہے نا. اس حکومت کا بھی ٹینیور ہے, یہ عارضی ہوتے ہیں. ان عہدوں نے ختم ہونا ہے, عہدوں نے ختم ہونے کے بعد بھی سوالات ہوتے ہیں. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت میں کوئی نیک کام کوئی 4-5 ایسے کریں جو تاریخ میں رہیں گے. کچھ ایسے کام اچھے سے کریں جو تاریخ میں رہیں گے. ساری مطلب بہت سارے الزامات لے کے, بہت ساری عظمتیں لے کے حکومتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے اوپر بھی مطلب بہت سارے سوالات تو ہیں نا. مطلب یہ حکومت جو بنائی گئی ہے وہ بھی تو سوچے نا, تھوڑی سی ذمہ داری ان کی بھی ہے. جب یہ جو تبدیلی آتی ہے کو 5-6 سیکٹرز کے اوپر ہم نے ریفارمز پروپوز کیے ہیں. وہ ریفارمز پچھلے 1.5-2 مہینے سے کیبنٹ کے پاس پڑے ہوئے ہیں. ان کو کیبنٹ میں پینڈنگ رکھنے کا فائدہ نہیں ہے, ان کو لے کے آگے چلنے کی ضرورت ہے. اگر یہ سارے ریفارمز پہلے ہوتے, پھر کوئی ایکشن لیتے یا کوئی مطلب اپنا ریونیو کی جنریشن پہ بات کرتے, تو شاید یہ اتنی زیادہ مطلب گلگت بلتستان میں جو تحریکیں جنم ہو گئی یا مطلب جو لوگ بے یقینی کی کیفیت میں آگے یہ نہ ہوتا. تو ہماری گزارش ہے کہ جو پوٹینشلز ہمارے ہیں, فرض کریں کہ آپ کے پاس لائف سٹاک کا پوٹینشل ہے, آپ کے پاس مطلب فروٹس کا پوٹینشل ہے, آپ کے پاس جو مطلب ٹوریزم کا پوٹینشل ہے, آپ کے پاس مائننگ منرل کا پوٹینشل ہے, آپ کے پاس انرجی کا پوٹینشل ہے, آپ کے پاس بارڈر ٹریڈ کا پوٹینشل ہے. یہ 5-6 چیزیں ہیں جہاں سے آپ کی گلگت بلتستان کی غربت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ان کو فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ان کے اوپر اگر گورنمنٹ کام کرتی ہے, 3-4 مہینے بھی گورنمنٹ کام کرتی ہے, تو گلگت بلتستان کی غربت کے خاتمے کے انڈیکیشنز آنا شروع ہو جائیں گے. وہاں سے پھر آپ کی مطلب جو گلگت بلتستان کے اندر جو ذرائع ہیں یا جو مشکلات ہیں, ان مشکلات پہ قابو پانے کی یہ ساری چیزیں موجود ہیں آپ کے پاس. گلگت بلتستان پاکستان کا وہ خطہ ہے جو گلگت بلتستان کے عوام کو بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتا ہے, پاکستان کو بھی کھڑا کر سکتا ہے.
لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. تو اتنی ساری چیزیں جو آپ کے پاس مطلب ریسورسز فل آف نیچرل ریسورسز ہیں آپ، تو ان کو استعمال میں لا کے ان میں ویلیو ایڈیشن کر کے اس کے اندر جدت لا کے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، مطلب اب ہم چائنا گئے، چائنا کے اندر مطلب جو ڈرائی پہاڑ ہیں وہ سارے کے سارے گرین بیلٹ میں تبدیل کیے ہیں، وہاں پہ ایگریکلچر ہو رہا ہے. ہمارے پاس بھی ڈرائی پہاڑ ہیں لیکن ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کو جدید ٹیکنالوجی سے لنک کر کے اپنی مطلب آپ کی جو آبادی ہے یا آپ کا ایگریکلچر ایریا ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو ہم مطلب ایک ایسے ملک کے ساتھ ہمسائے میں ہیں جس کی بہت مطلب اچھی اکانومی ہے، اس سے بھی بینیفٹ ہو سکتے ہیں. تو گلگت بلتستان کو مطلب اپنی غربت کے خاتمے کے ذرائع بہت سارے ہیں، اس کے اوپر ہم نے اپنے پروپوزلز بھی دیے ہوئے ہیں. تو میں گزارش کروں گا آپ کے ذریعے سے کہ حکومت گلگت بلتستان ان پہ پین لے اور اس کے اوپر کوئی کوشش کرے کہ مطلب اس کو اسمبلی تک لائے اور ان کو قانون سازی کی شکل دیں تاکہ گلگت بلتستان کے نیچرل ریسورسز کو یہاں کے لوگوں کے اوپر استعمال کر کے یہاں پہ غربت کا خاتمہ کیا جا سکے. بہت شکریہ. اچھا سر، اس وقت پاور کرائسس سے پورا گلگت بلتستان اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ فوری حل طلب، آپ کے پاس 2 سال ابھی باقی ہیں، ان 2 سالوں کے اندر گلگت بلتستان کے جو کلیدی اور فوری حل طلب مسائل ہیں وہ کیا ہیں بجلی سمیت؟ اسی کے ساتھ اٹیچ کر کے سر بجلی کے حوالے سے ایک اپوزیشن یا گورنمنٹ والے جماعت کے ایک ممبر کے آپ کے نزدیک کوئی علم ہے کہ حکومت اس حوالے سے کچھ کر رہی ہے؟ اگر کر رہی ہے کیا کر رہی ہے، نہیں کر رہی ہے تو آپ کیا کوئی؟ اصل میں بجلی کا جو ایشو ہے آپ کے پاس اس وقت، جو بجلی کا مسئلہ ہے وہ آپ کے پاس گرمیوں میں ایک بجلی سرپلس ہے. اب گرمیوں کو مد نظر رکھیں گے تو بجلی آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے. سردیوں میں ہم نگیٹو پہ ہیں، مائنس پہ ہیں کہ ہماری بیسک نیڈ پوری نہیں ہے. تو ہم بجلی کے اوپر کون سے ایسا کام کریں جس کی وجہ سے ہم جلدی سے اس مسئلے کو حل کر سکیں. تو ہمارے پاس وہ پوٹینشل نہیں ہے جو مطلب سولر انرجی کا ہے. سولر پوٹینشل گلگت بلتستان میں نہیں ہے. تو گلگت بلتستان میں جو مطلب سب سے بہترین پوٹینشل ہے وہ آپ کا پاور جنریشن کا ہائیڈرو جنریشن ہے. اب ہائیڈرو جنریشن کی پالیسی نہیں تھی، جو پاور پالیسی تھی فیڈرل گورنمنٹ کی، وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی گلگت بلتستان ایکسٹینڈ ہو کے تقریباً 8 سے 9 مہینے ہو رہے ہیں. اب اس پالیسی کے تحت آپ نے 2 قوانین بنانے تھے. ایک تو آپ نے جی بی ایپرا بنانا تھا، جی بی کا جو مطلب اس کو پیپرا کے مطلب جی بی ایپرا بنانا تھا. اس کے بعد انرجی بورڈ بنانا تھا، جی بی انرجی بورڈ بنانا تھا. وہ جی بی انرجی بورڈ بنے گا تو پھر وہ اپنی ایک کیپیسٹی کے اندر آئے گا. پھر وہ انٹرنیشنل جو بڑے مطلب فارن مطلب انسٹیٹیوشنز ہیں، فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا انویسٹرز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے پھر اس کو گلگت بلتستان کے داخلی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انویسٹمنٹ کرانی تھی. پوٹینشل آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے پاس پالیسی کی کمی تھی، وہ پالیسی بھی آ گئی. آپ اس کو پھر آپ نے محض ایک شیپ دینا ہے. شیپ دینے کے بعد اس کو کام شروع کریں گے تو کرائسس ختم ہو جائے گا. مطلب آپ کے پاس الٹرنیٹ آپشن ایک ہی ہے کہ آپ نے ڈیزل جنریشن کرنی یا گیس کی جنریشن کرنی، اس سے بجلی پیدا کرنی ہے. وہ تو آپ نے فار اسپیسیفک پیریڈ کرنا ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے کے لیے. لیکن لانگ رن میں آپ کو ہائیڈرو جنریشن جو آپ کا پوٹینشل ہے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. انویسٹمنٹ کی کمی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا انویسٹمنٹ نہیں کرے گی. اور گلگت بلتستان کے لیے خاص طور پر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پوری دنیا تیار ہے. لیکن چونکہ آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کیا، آپ نے وہ فورمز ونڈوز نہیں بنائی ہیں، آپ مہربانی کر کے اپنے ونڈوز ترتیب دیتا کہ دنیا آ کے آپ کے پاس انویسٹمنٹ کر سکے. تو جتنی جلدی یہ ونڈوز بنیں گے، جتنی جلدی ریفارمز ہوں گے، اتنے جلدی ونڈوز مطلب آپ کے پاس موجود ہوں گے. ان ونڈوز کے ذریعے سے پھر آپ مطلب انویسٹمنٹ بھی آپ کے پاس آئے گی، آپ کے پروجیکٹس بھی بنیں گے. تو آپ کی ایگزسٹنگ کیپیسٹی بھی دیکھیں. آج کل مطلب یہ کلائمیٹ چینج کا ایشو ہے، اس وقت پوری دنیا فیس کر رہی ہے اور ہم مطلب گرین انرجی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم گرین انرجی کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر سے آپ کو مطلب کریڈٹس ملتے ہیں، گرین کاربن کریڈٹس ملتے ہیں، آپ کو مطلب انویسٹمنٹ ملتی ہے. آپ کے لیے ایشو نہیں ہے. جس سبجیکٹ میں آپ کو دنیا سے فنڈ ملنا ہے اس کے اوپر آپ نے دنیا کے جو مسائل ہیں ان کو اپنے ساتھ لنک کرنا ہے اور اپنی انویسٹمنٹ کے لیے راستے تیار کرنے ہیں. وہ ہو جائے گا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہو سکتا ہے. اگر یہ بجلی کی جو موجودہ سچویشن دیکھا جائے تو کیپیسٹی اور پالیسیز سے زیادہ مس مینجمنٹ کا زیادہ ایشو نظر آ رہا ہے. گلگت شہر کے اندر غیر منصفانہ تقسیم کا ایک ایشو ہے. گلگت شہر کے اطراف میں سب کے پاس بجلی موجود ہے، شہر میں بجلی نہیں آ رہی ہے، ایک یہ ایشو ہے.
दूसरा, अभी रमजान के लिए जो चैलेंजेस आपके गवर्नमेंट को पिछली दफा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था कि शहरी और इफ्तार के लिए हम करेंगे, लेकिन डिपार्टमेंटल रिपोर्ट ये है कि हमारे पास कोई और सिस्टम अभी नहीं है। 8 मेगावाट के जो जनरेटर्स उन्होंने रखे हुए हैं उनकी कैपेसिटी भी 3 मेगावाट है इस वक्त, अगर उनको फुल आप डीजल वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा अहम सवाल ये सर, नलतर का 16 मेगावाट का है, कारगा का 4 मेगावाट का है और छमुगढ़ में कोई 3 मेगावाट का और प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस मद में कोई सर्दी आलम के गुजरने के करीब है, कोई इमरजेंसी